اور وہ اتنا سخت قحط تھا کہ لوگ اونٹوں کا چمڑا کھال کھانے پر بھی مجبور ہو گئے تھے، اتنی بھوک پڑی۔ تو جب کبھی بارش کی ضرورت پڑتی تھی تو حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا، یا اللہ، جب ہمیں بارش کی ضرورت پیش آتی تھی تو ہم آپ کے نبی کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے تھے، اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيَنَا۔ اللہ ہمیں جب ضرورت پڑتی تھی حضور کے زمانے میں تو آپ کے نبی کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگتے تھے تو آپ ہمیں بارش دیتے تھے۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا۔ آج نبی تو نہیں ہے لیکن ان کے چچا موجود ہیں، ہم ان کے چچا کا وسیلہ دے کر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما۔ اور پھر حضرت عباس سے کہتے تھے آپ بھی دعا مانگیں، تو حضرت عباس اللہ سے دعا مانگتے تھے، یا اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے تیرے پیغمبر کی امت نے میرے وسیلے سے آپ سے دعا مانگی ہے تو مجھے بڑھاپے میں رسوا نہ فرما اور ہمیں بارش عطا فرما۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ دعا ایسی قبول ہوتی تھی کہ فوراً بارش شروع ہو جاتی تھی۔ اتنا اونچا مقام تھا عباس کا رضی اللہ عنہ۔ ایک دن حضور سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو بڑے خوش ہو کے ملتے ہیں، جب ہم سے ملتے ہیں نا تو چہرے پر وہ خوشی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ رنگ سرخ ہو گیا کہ میرے چچا کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، وہ شخص مومن ہے جو عباس سے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے محبت کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، باپ تو نہیں ہوتا، باپ کے قائم مقام ہوتا ہے کہ جو ادب باپ کا ہے وہی ادب چچا کا ہے، جو ادب ماں کا ہے وہی ادب خالہ کا ہے۔ حضور فرماتے تھے خالہ ماں کی طرح ہے، چچا باپ کی طرح ہے۔ تو اہل بیت اطہار کا جو اکرام تھا، جو ان کی رسپیکٹ تھی اللہ کے ہاں، اس کو بڑا اجاگر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ من آذا منکم عمی، تم میں سے جس نے میرے چچا کو تکلیف دی فقد آذانی، اس نے مجھے ستایا، اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو عباس سے آپ بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت عباس وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا۔ فتح مکہ سے کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا رضی اللہ عنہ۔ تو اپنے چچا کو بتائی گئی دعا تھی عافیت کی، عافیت مانگا کریں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ پوچھا گیا حضور سے ایو دعائی افضل، حضور دعاؤں میں سب سے افضل دعا کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا صل ربک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال اللہ سے مانگو، اللہ سے عافیت مانگو دنیا اور آخرت میں۔ عافیت کیا چیز ہوتی ہے؟ عافیت کہتے ہیں دل اور دماغ کے سکون کو، عافیت کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی ظاہری باطنی تمام راحتیں، تمام خوشیاں، تمام سہولتیں، تمام آسانیاں، تمام بلاؤں سے، تمام بیماریوں سے، تمام برائیوں سے محفوظ رہنے کو کسی حفاظت کو عافیت کہتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں اور آخرت میں تمام بلاؤں سے، تمام فتنوں سے، تمام مصیبتوں سے مجھے نجات عطا فرما، اور دنیا اور آخرت کی تمام راحتیں، تمام خوشیاں، تمام آسانیاں، سہولتیں اللہ مجھے وہ عطا فرما۔ عافیت مانگنے کو کہا۔ انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور ایک بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہ اتنا بیمار ہو گیا تھا کہ پرندے کے بچے کی طرح لاغر تھا وہ بندہ۔ آپ نے اسے پوچھا اما کنت تدعو، ارے تو دعائیں نہیں مانگتا؟ بیمار کو بھی حکم ہے دعا مانگا کرو، بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، بیمار کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ ہم لوگ بیماروں کے لیے دعا مانگتے ہیں نا، حضور فرماتے تھے جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو تمہارے لیے دعا کرے، کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ گھر میں کوئی بوڑھا بیمار ہو، کوئی بوڑھی بیمار ہو، کوئی جوان بیمار ہو، کوئی بھی ہو،
اس سے دعا ضرور کروانی چاہیے کہ وہ قبولیت کے مقام پر ہوتا ہے۔ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعا بہت جلد قبول فرماتا ہے، جن کے دل پریشانیوں میں مبتلا ہوں، غربت سے پریشان ہوں، تنگ ہوں، کسی وجہ سے بھی جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں، اداس رہتے ہوں، پریشانی کا عالم ہو، ایسے لوگوں کے پاس ایسے لوگوں کے اللہ بہت قریب ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس بیمار سے، ارے تو دعا نہیں مانگتا، تو عافیت نہیں اللہ سے مانگتا؟ وہ کہنے لگا حضور میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہے کہ مجھے آخرت میں عذاب نہ دینا، مجھے دنیا ہی دے دیو، مجھے دنیا میں ہی عذاب دے دیں۔ تو آپ نے کہا سبحان اللہ، کون طاقت رکھتا ہے اللہ کے عذاب سہنے کی؟ اللہ سے عافیت مانگو، عذاب مت مانگو۔ ایک شخص نے دعا کی اللہم انی اسألک الصبر، اللہ میں آپ سے صبر مانگتا ہوں، مجھے صبر دے۔ مانگ رہے ہوتے نا کچھ لوگ، اللہ مجھے صبر دے، تو حضور نے صبر مانگنے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا تو صبر نہیں، تو مصیبت مانگ رہے ہیں، کہ صبر تو مصیبت پر ہی کیا جاتا ہے نا۔ تو صبر مانگنے کا مطلب ہے مصیبت نازل فرما میں اس پہ صبر کروں۔ تو اللہ کے حبیب کہتے ہیں اللہ سے صبر مت مانگو، اللہ سے عافیت مانگ، عافیت مانگنی چاہیے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا نام تھا عمر الحمال، ان کا پیشہ تھا بار برداری کا، بوجھ اٹھانا اور وزن اٹھانا لوگوں کا، اور لے جانا سامان اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ عمر نام تھا ان کا، نیک آدمی تھے۔ ایک دن آٹے کی بوری اٹھائی، بہت وزنی تھی، بڑی مشکل سے بیچارے سامان پہنچا کر آئے، تھک کر کہنے لگے میرے رب میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے 2 وقت کی روٹی چاہیے جس میں کوئی مشقت نہ ہو۔ مجھے اچھی دعا ہے، مجھے 2 وقت کی روٹی چاہیے جس میں کوئی مشقت نہ ہو۔ تو خدا کی شان، ابھی یہ دعا مانگ کے فارغ ہوئے تھے کہ سامنے 2 بندوں کی لڑائی ہو گئی۔ یہ چھڑوانے کے لیے، صلح صفائی کے لیے بیچ میں پڑے، تو ایک نے دوسرے کو مارنے کے لیے ڈنڈا اٹھایا، مارا تو لگ گیا عمر الحمال کے سر پہ، لہو لہان ہو گئے۔ لڑائی بڑی تو شرطوں نے پکڑ لیا، پولیس والوں نے۔ انہوں نے جب ایک تیسرے کو زخمی دیکھا تو ان کو پکڑ کے بھی جیل میں ڈالا۔ اب تینوں جیل میں۔ 2 وقت کی روٹی ملتی تھی، تو ایک دن کھانا کھانے بیٹھے تو حاطف غیبی سے آواز آئی، تو نے 2 وقت کی روٹی بغیر مشقت کے مانگی تھی، مل رہی ہے، عافیت کیوں نہیں مانگی تھی تو نے؟ تو اسی وقت کہنے لگے، میں نے کہا عافیت عافیت، اللہ مجھے عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ یہ ایک عرصہ جہل انہوں نے کاٹی اور 2 وقت کی روٹی بغیر مشقت کے کھائی انہوں نے، اور عافیت جب مانگی اللہ سے تو اس وقت پھر دروازے پہ کھٹکا ہوا اور تالا کھلا، اور ان کا این عمر الحمال، او بھائی عمر حمال وہ مزدور کہاں ہیں؟ چلو بری ہو گئے ہو۔ عافیت مانگی تو بری ہو گئے۔ عافیت مانگنا اتنا ضروری ہے۔